بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ اسلام میں کیا امراض متعدی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس کے بارے میں اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے۔ یہ بحث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سلسلے میں ہمیشہ محدثین کے درمیان رہی ہے، لیکن پچھلے 1-1.5 ماہ سے جب سے یہ وبائی مرض کرونا آئی ہے تو یہ مسئلہ علماء اور عوام کے درمیان زیادہ شدت سے اٹھا ہے کہ کیا کچھ امراض متعدی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ایک آدمی سے، ایک جانور سے کوئی بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی۔ اس بارے میں ایک حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کئی طرق سے آئی ہے وہ زیادہ کوٹ کی جاتی ہے، وہ میں حدیث کے الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا ادوا ولا سفر ولا حاما، کہ کوئی بیماری خود بخود ایک سے آگے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی، اور نہ سفر کی کوئی اہمیت ہے نہ حامہ کی۔ یہ ان کی تشریح میں چھوڑ رہا ہوں، پھر فی الحال میں لا ادوا پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا لا ادوا، اس کا عام مفہوم یہی ہے کہ بیماری ایک آدمی سے، ایک ذی روح سے، ایک جاندار سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ فقال اعرابی، تو ایک اعرابی آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، فما بال الابل تکون فی الرمل کانها الظباء فیجیء البعیر الاجرب فیدخل فیها فیجربها كلها، کہ یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، حالانکہ میں اونٹ چراتا ہوں اور میرے اونٹ بہت تندرست ہوتے ہیں اور چستی میں ہرنوں کی مانند ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی بیمار خارشی اونٹ ان میں آ جاتا ہے تو اس کے آتے ہی وہ سارے کے سارے اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ تو فرما رہے ہیں بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو سرکار نے اس کا جواب کیا دیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ بیماری نہیں لگتی ہے، فرمایا فمن عاد الاول، بتاؤ کہ وہ پہلا جو بیمار ہوا اونٹ، اس کو بیماری کیسے لگی؟ اس کو خود بخود بیماری لگی یا اس کو اللہ کے حکم سے یا اللہ کی طرف سے اسباب پیدا ہوئے اور بیماری لگی؟ تو ایک یہ حدیث پاک ہے، اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ سرکار نے فرمایا لا ادوا، بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، اور آگے فرمایا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّونَ مِنَ الْأَسَدِ، جس آدمی کو جذام کی مرض ہو، یہ بھی اطباء اور ڈاکٹروں کے نزدیک جذام کی مرض، یہ جلدی بیماری ہوتی ہے، یہ بھی متعدی امراض میں سے ہے۔ اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جس کو جذام کی بیماری ہو، اس سے ایسے بھاگو جیسے درندے سے بھاگتے ہو، شیر سے بھاگتے ہو۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے اس کے آگے یہ فرمایا لا یورد ممرد علی مسہن، کہ کوئی آدمی اپنے بیمار اونٹوں کو، بیمار جانوروں کو صحت مند جانوروں میں داخل نہ کرے۔ تو اب بعض حدیثوں میں یہ آ گیا کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، بعد میں سرکار نے فرمایا کہ جس کو بیماری ایسی ہو کہ جس کے بارے میں تجربہ ہو، اطباء کہتے ہیں کہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، تو اس بیمار جانور سے، اس بیمار آدمی سے بچنا چاہیے۔ آدمی کو اپنا بیمار جانور دوسرے بیمار جانوروں میں نہیں لے جانا چاہیے، جذامی سے دوڑنا چاہیے۔ تو ان حدیثوں میں تطبیق کس طرح ہے؟ تو اس بارے میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی نہایت معتبر شرح فتح الباری، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
وہ پیش کر رہا ہوں۔ اس میں آپ نے بڑی لمبی بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی حدیث میں سرکار نے فرمایا لا ادوا، پہلے اس میں فرمایا لا ادوا، بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ آگے فرمایا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّونَ مِنَ الْأَسَدِ، کہ جذامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ تو بظاہر ان میں تضاد نظر آتا ہے، کنٹرڈکشن نظر آتا ہے۔ اگر بیماری ایک سے دوسرے کو لگتے نہیں تو سرکار نے کیوں فرمایا کہ جذامی سے بھاگو؟ تو اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ متقدمین میں بھی مختلف فی رہا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ جذامی سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو بس یہ حدیث یاد ہے کہ لا ادوا، سرکار نے فرمایا کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو ایک فریق یہ ہو گیا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروہ کے سرخائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیماری بالکل ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ اب دوسرا فریق ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لا ادوا ہے یہ منسوخ ہے سرکار کے اگلے قول سے کہ فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّونَ مِنَ الْأَسَدِ، کہ جذامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اور انہوں نے یہ حدیث، اور اس فریق کے سرخیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ لا ادوا وفر من المجذوم كما تفرون من الاسد، لیکن آخر عمر میں آپ اس حدیث کا پہلا حصہ بیان کرنا کہ لا ادوا، کہ کوئی چھوت چھات نہیں ہوتا، بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، یہ بیان کرنا چھوڑ گئے تھے، اور صرف یہ بیان کیا کرتے تھے کہ لا یورد ممرد علی مسیحن، کہ تندرست بیمار جانور کو تندرست جانوروں میں داخل نہ کیا جائے۔ جس آدمی کے جانور بیمار ہوں وہ اپنے جانوروں کو تندرست جانوروں میں داخل نہ کرے۔ صرف یہ اگلا ٹکڑا بیان کرنے لگے۔ تو آپ کے بھتیجے جو تھے حضرت ابو ہریرہ کے، ایک ابو سلمہ ان کا نام ہے غالباً، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے عرض کیا کہ چچا جان، آپ تو پہلے یہ بھی بیان کیا کرتے تھے کہ لا ادوا، بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، اور اب آپ صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ بیمار جانوروں کو تندرست جانوروں میں داخل نہ کیا جائے، بیمار جہاں تندرست جانور ہوں وہاں بیمار جانور کو نہ لایا جائے۔ تو پہلا حصہ آپ نہیں بیان کرتے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے درگزر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا بس میں تو یہی کہتا ہوں کہ بیمار جانوروں کو تندرست جانوروں کے قریب نہ لایا جائے۔ تو جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا کہ حضرت آپ، ہم نے کئی دفعہ آپ سے یہ حدیث اس طرح سنی ہوئی ہے کہ لا ادوا بھی آپ فرماتے تھے کہ ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی، تو حضرت ابو ہریرہ غصے میں آ گئے اور آپ نے حبشی زبان میں گفتگو کرنا شروع، فراتنا بالحبشیت، آپ نے حبشی زبان میں گفتگو کرنا شروع کر دی، اور پھر فرمایا اپنے بھتیجے سے حارث سے فرمایا کہ بتاؤ میں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ، مجھے تو سمجھ نہیں ہے، حبشی زبان میں آپ نے گفتگو کی، پتہ نہیں آپ نے کیا کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ روایت میری ہے نا، مجھ سے تم آگے بیان کر رہے ہو تو اپنی روایت کو میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، جیسے یہ میں نے حبشی زبان میں بیان کیا ہے تو تمہیں سمجھ نہیں آئی، تو پہلی جو روایت ہے اس کو بھی تم مجھ سے بیان کر رہے ہو تو اس روایت کے مفہوم کو میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ تو اصل میں معاملہ یہ تھا کہ پہلے زمانہ میں، زمانہ جاہلیت میں، ہر جو چیز طاقت والی ہوتی تھی اس کی عبادت کرتے تھے، پوجتے تھے۔ تو بیماری جب آتی تھی اور جانوروں میں، انسانوں میں جانور مرنے لگ جاتے تھے تو وہ بیماری سے ایسے ڈرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے۔ تو وہ بیماری کو مستقلاً متصرف جانتے تھے۔ تو سرکار دو عالم سے، جیسے ہمارے ہندوستان میں اور پاکستان میں، ہم بھی ہندوؤں کے ساتھ کافی عرصہ رہ کر ان کے تہذیب، ثقافت اور ان کے عقائد سے کافی متاثر ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ دیہاتوں میں اگر کوئی بیماری آ جائے نا تو جانور مرنے شروع ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور کو ذبح نہیں کرنا، ورنہ بیماری، وہ پنجابی میں کہتے ہیں بیماری کھور پہ جائے گی، وہ باقی سارے تو جانور ہی مارے گی بیماری،
یعنی وہ بیماری کو ایسا کوئی سمجھتے ہیں، ہوا سمجھتے ہیں کہ یہ فی نفس ہی کوئی اس میں یہ جان ہے اور طاقتور ہے، یہ خود مختار ہے. یہ اللہ کے حکم کتابیں نہیں بلکہ خود مختار ہے کہ اگر کسی بیمار جانور کو ذبح کر دیا جائے گا، خواہ اللہ کے نام پر ذبح کریں، تو وہ بیماری ناراض ہو جائے گی اور باقی سارے اس آدمی کے جانوروں کو بھی مار دے گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ادوا فرما کر اس تصور کی نفی کی ہے. ٹھیک ہے. اب میں یہ بات حضرت امام شرف الدین یحییٰ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے مسلم شریف کی شرح کی ہے، تو وہ فرماتے ہیں یہ سرکار کا فرمانا کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، اور پھر ساتھ یہ فرمانا کہ بیمار جانور کو تندرست جانور کے قریب نہ لایا جائے، تو یہ کیسے ان میں تعارض رفع ہو سکتا ہے، ان میں تطبیق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ قال جمہور العلماء، جمہور علماء یہ فرماتے ہیں یجب الجمع بین ہذین الحدیثین وہما صحیحین، کہ یہ ان دونوں حدیثوں کو جمع کرنا چاہیے. وطریق الجمع، اور جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان حدیث لا ادوا، کہ لا ادوا کہ ایک بیماری ایک سے دوسرے کی طرف نہیں جاتی، نہیں چمٹتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ المراد بہی نفی ما کانت الجاہلیت تزعمہ وتعتقدہ ان المرض والآہت تعدی بطبعها لا بفعل اللہ تعالی. اس سے مراد زمانہ جاہلیت کے اس اعتقاد کو ختم کرنا تھا کہ بیماری میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ خود بخود اللہ کے فعل کے بغیر بھی خود بخود جس کو چاہے چمٹ جائے. تو لا ادوا سے حضور علیہ السلام نے اس تصور کی نفی کی ہے. اور فنفا فی الحدیث الاول الادوا بالطبع ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر اللہ تعالی وفعلہ وارشد فی الثانی الى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل اللہ وارادتہ وقدرہ. اور آگے جو فرمایا کہ مجزومی سے بچو اور بیمار جانوروں کو تندرستوں میں نہ لے آؤ، تو یہ سرکار نے اس لیے منع فرمایا کہ یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسباب میں سے ہے کہ ایک سے دوسری کو بیماری لگ جاتی ہے. تو یہ امام شرف الدین یحییٰ نووی کا نقطہ نظر تھا. اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس میں بہت مدلل اور لمبی بحث کی ہے، اور انہوں نے تقریباً 7 مسلک علماء کے اس میں بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک مسلک یہی جو علامہ نووی نے بیان کیا ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ المسلک الخامس ان المراد بنفی الادوا ان شیء لا یادی بطبعہ نفی لما کانت الجاہلیت تعتقدہ ان الامراض تعدی بطبعہ من غیر اضافۃ الی اللہ تعالی، کہ حضور نے جو فرمایا نا لا ادوا کہ بیماری میں یہ مجال نہیں، یہ طاقت نہیں کہ خود بخود آگے کسی کو چمٹ جائے. تو یہ زمانہ جاہلیت کا جو ان کا اعتقاد تھا کہ وہ بیماری کی ایسا پوجا کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ کی پوجا کے، اس سے ڈرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. تو یہ ان کے اس باطل اعتقاد کو فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ اعتقادَهُمْ ذَلِكَ، تو سرکار نے ان کے اس اعتقاد کو باطل کیا ہے. اور آگے جو فرمایا ہے کہ بیمار جانور کے نزدیک تندرست جانور کو نہ لے جاؤ، وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّنُوِّ مِنْهُ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّ هَذَا مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي أَجْرَ اللَّهُ الْعَادَةَ بِأَنَّهَا تُفْضِي إِلَى مُسَبَّبَاتِهَا فَفِي نَهْيِهِ إِثْبَاتُ الْأَسْبَابِ وَفِي فِعْلِهِ إِشَارَةٌ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ بَلِ اللَّهُ هُوَ الَّذِي إِنْ شَاءَ صَلَبَهَا قُوَّاهَا فَلَا تُؤَثِّرُ شَيْئًا وَإِنْ شَاءَ أَبْقَاهَا فَأَثَّرَتْ. تو جس میں حضور نے نفی کی ہے اس میں نفی اس چیز کی ہے کہ بیماری میں مستقل کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، اور جس میں اثبات کیا ہے تو اس میں یہ اثبات اس چیز کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ بھی اسباب ہی کی طرح ہے کہ جس طرح کوئی اور کسی سبب سے کوئی مصیبت انسان کو پہنچ جاتی ہے، تو یہ جو بیماری کا متعدی ہونا یہ بھی ایک اسباب ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی، اور اگر چاہے تو لگ سکتی ہے. تو یہ میں نے اس لیے یہ آج بیان کیا. میرا ارادہ نہیں تھا اس موضوع پر بولنے کا، کیونکہ پاکستان میں جب سے یہ کرونا آیا کافی علماء اس میں
اس پر بول رہے ہیں اور دھڑا بندی علماء میں ہو چکی ہے، بات کہتے ہیں کہ بالکل بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، اور اس پر بھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بھی نہیں لگتی، تو یہ بات تو غلط ہے۔ ہاں، یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اگر نہ چاہے تو نہیں لگتی، اور اگر اللہ چاہے تو بیماری ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ جیسے کہ برے ماحول میں بیٹھنے پر برے ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو برے ماحول میں بیٹھنے سے بھی کسی کو بچا سکتا ہے۔ تو یہ جو میرے متعلق میں آیا ہے، یہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چونکہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس لیے ان بیماریوں سے بچنا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں بیان کرنا رہ گیا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طاعون کی بیماری پھیل گئی سرخ کے علاقے میں، شام کے علاقے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر جا رہے تھے، راستے میں آپ کو پتہ چلا، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری میں بھی ہے، تو حضرت عمر فاروق رک گئے، آگے داخل نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے مشورہ کیا مہاجرین سے، انصار سے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کو جانا چاہیے، بعض نے کہا نہیں جانا چاہیے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، انہوں نے حضرت عمر کو حدیث سنائی کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ اگر کسی علاقے میں طاعون کی مرض ہو تو ان لوگوں کو وہاں سے فرار نہیں کرنا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے، اور جو اوپر والے ہیں ان کو وہاں جانا نہیں چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، ان کو وہاں جانا نہیں چاہیے، اور جو وہاں ہیں ان کو وہاں سے فرار بھاگنا نہیں چاہیے۔ یعنی اس طرح نہیں بھاگنا چاہیے کہ اگر ہم یہاں سے دوڑ گئے تو مرنے سے بچ جائیں گے، یعنی یہ اس نظریے کے ساتھ نہیں بھاگنا چاہیے۔ لیکن اس کی شرح میں بھی علامہ نووی نے بھی اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر علاج کے نقطہ نظر سے اس علاقے سے کسی اور علاقے پر اگر انسان منتقل ہو جائے تو اس بات کی اجازت ہے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔